پر کیا ہے؟ اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے، آپ کہتے ہو مصدر میں عدد کا احتمال نہیں ہے، دو کی نیت کرنے کے بعد بھی دو واقع نہیں ہوگی، تو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے طلقی نفسک سنتین، تم اپنے آپ کو دو طلاقیں واقع کر دو، سنتین کا لفظ لے آئے، اور عورت دو واقع کر دے تو دو تو واقع ہو جائے گی، تو سنتین کا لفظ لانے سے عورت دو واقع کر دے دو واقع ہو جائے گی، تو اس دو کے واقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں لفظ میں طلقی میں عدد کا دو کا احتمال تھا، اس لیے تو یہ سنتین اس عدد کے لیے بیان تفسیر بن گئی۔ اگر اس میں دو کا احتمال نہ ہوتا تو سنتین اس کے لیے بیان تفسیر بھی نہ بنتا، تو سنتین اس طلاق مصدر میں دو کا احتمال ہونے کی وجہ سے بیان تفسیر بن گیا، تو دو طلاقیں واقع ہو گئی، آپ کے نزدیک بھی ہو جاتی ہے طلقی نفسک سنتین سے دو طلاقیں۔ معلوم ہو طلاق مصدر میں عدد کا احتمال ہوتا ہے، اس لیے دو واقع ہوتی ہے سنتین کی قید لگا کر۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب دیا کہ نہیں، طلقی نفسک سنتین سے جو دو طلاقیں واقع ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ طلاق مصدر میں دو کا احتمال تھا، سنتین بیان تفسیر بن گئی، یہ سنتین بیان تفسیر نہیں، بیان تغییر ہے، یہ بیان تغییر ہے۔ طلقی میں عدد کا سنتین کا احتمال نہیں تھا، سنتین آ کر بیان تغییر ہے، اس نے مصدر میں دو کے احتمال میں نہیں تھا، ایک کا احتمال تھا، اس کو تبدیل کر دیا، لہذا سنتین بیان تغییر ہے، بیان تبدیل بیان تفسیر نہیں ہے، بیان تغییر ہے۔ علماء دلیل کے طور پر کہتے ہیں، اس کا ثمرہ یہ ہوگا، دلیل یہ ہے کہ یہ بیان تغییر ہے، بیان تفسیر نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب طلاق کے ساتھ عدد کا لفظ آ جائے تو طلاق لفظ طلاق مصدر سے واقع نہیں، عدد سے واقع ہوتی ہے، پھر طلاق لفظ طلاق سے نہیں بلکہ اس عدد سے واقع ہوتی ہے۔ اگر کوئی اپنے بیوی کو انت طالق واحدا، طلاق واحد سے ہوئی نہ کہ طلاق سے، اگر کہے انت طالق ثلاثا تو تین، یہ طلاق سے نہیں بلکہ ثلاثا سے واقع ہوئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دے انت طالق ثلاثا، اللہ نہ کرے معاذ نے کہا انت طالق ثلاثا، اور بیوی سنتے ہی، ایک اللہ نے اتنا پیارا محبوب شوہر دیا، محبت کرنے والا، بیوی نے جو ہی سنا انت طالق سنا، ابھی ثلاثن نہیں سنا، ثلاثن کے سننے سے پہلے اور طلاقن کے سنتے ہی، طالق کے سنتے ہی ہارٹ اٹیک آ کر بیچاری مر گئی۔ احناف کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، طلاق نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہاں طلاق کے ساتھ ثلاثن عدد مذکور ہے، تو طلاق تو ثلاثن سے واقع ہوتی ہے، اور وہ اس وقت سنا نہیں ہے اس نے، اس سے پہلے وہ مر گئی ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوئی، اس لیے کہ مردے نہیں سنتے، اس لیے کہ مردے نہیں سنتے، وہ مر گئی ہے نا، تو ثلاثن تو سنا ہی نہیں ہے اس نے، جب سنا ہی نہیں ہے تو پھر طلاق انت طالق سے تو واقع ہی نہیں ہوئی۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس سے پتہ چلا کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے۔ اس لیے احناف حضرات کہتے ہیں کہ جب طلاق کے ساتھ لفظ عدد ذکر ہو تو طلاق عدد سے واقع ہوتی ہے، لفظ طلاق سے نہیں۔ اس لیے سنتین سے جو دو واقع ہوتی ہے، یہ بیان تفسیر بن کر نہیں کہ وہاں طلاق میں دو کا احتمال تھا، بلکہ بیان تغییر بن کر واقع ہوتی ہے کہ اس نے طلاق مصدر میں دو کا احتمال تھا ہی نہیں، اس کو تبدیل کر دیا اور دو کا احتمال پیدا کر دیا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟
البتہ بعض حضرات کہتے ہیں، بعض حنفیہ بھی ہے، بعض شافعیہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب امر کا صیغہ کسی شرط کے ساتھ معلق ہو جائے، معلق بشرط یا موصوف بوصف خاص، کسی خاص وصف کے ساتھ موصوف ہو جائے، تو پھر اس صورت میں تکرار کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے۔ ویسے تکرار کا احتمال تو نہیں رکھتا، لیکن جب کسی شرط کے ساتھ، شرط پر معلق ہو یا کسی خاص وصف کے ساتھ موصوف ہو جائے، تو پھر اس صورت میں اس امر کی صیغے میں کیا جاتا ہے؟ تکرار ہو جاتا ہے، تکرار آتا ہے۔ جیسے کہ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب جنبی ہو تو طہارت حاصل کرو۔ تو فَطَّهَّرُوا یہ شرط پر معلق ہے، اور فَطَّهَّرُوا امر کا صیغہ ہے، تو امر میں تو تکرار نہیں ہے، لیکن جب معلق بشرطن ہوگی تو تکرار پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے جب جنب میں تکرار ہوگا تو فَطَّهَّرُوا امر میں بھی کیا ہوگا؟ تکرار ہوگا۔ شاہد رات کو سو گیا، رات کو سوتے ہی ڈز مارا، صبح اٹھنے کے بعد وغیرہ طہارت حاصل کر لی، ان کنتم جنبا فطہروا، طہارت حاصل کر لی، نماز کے بعد شکر بیان نہیں ہوا، ٹھیک ہے، پھر سو گیا، ٹائم زیادہ ملا، جب سو گیا پھر ڈز ماری ہے، پھر کیا ماری؟ ڈز ماری، احتلام ہو گیا۔ دیکھو ان کنتم جنبا فطہروا، طہارت حاصل کرو۔ دوپہر کے کھانے کے بعد خوب کھانا، گوشت چڑھایا، دال چڑھائیے، پھر سو گیا، دوپہر کو پھر ڈز ماریے۔ دیکھو فطہروا امر کا صیغہ ہے، تکرار آ رہا ہے نا، تکرار آ رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب امر معلق بشرطن ہو یا موصوف بصفت خاصہ ہو تو پھر اس امر میں کیا آتا ہے؟ تکرار ہے۔ شرط کی مثال ہو گئی، یا جیسا کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، فاقطعوا امر کا صیغہ ہے، فاقطعوا کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے، لہذا یہ وصف پر موصوف کے ساتھ، کسی خاص وصف کے ساتھ موصوف ہو گیا، وصف سارقہ، لہذا جب بھی وصف سارقہ پایا جائے گا فاقطعوا پر عمل ہوگا، فاقطعوا پر کیا ہوگا؟ عمل ہوگا۔ ہمارے ہاں تو قید ہے تیسری مرتبہ میں، امام شافعی رحمہ اللہ کے یہاں تو چلتے جاؤ، دونوں ہاتھ بھی کاٹے، دونوں پیر بھی کاٹے، تو فاقطعوا میں تکرار آ رہا ہے، اس لیے کہ یہ وصف سارقہ کے ساتھ موصوف ہو گیا، جب اس میں تکرار ہوگا تو اس میں بھی تکرار ہے۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، تو دیکھو فاجلدوا امر ہے، یہ بھی موصوف بوصف خاص ہو گیا، اس میں بھی تکرار آ گیا۔ اس لیے جب بھی غیر محسن، شادی شدہ نہ کنوارا، جب بھی زنا کرے گا تو کوڑے لگیں گے، جب اس میں تکرار آئے گا تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ امر میں تکرار ہوگا۔ اس لیے بعض احناف اور بعض شوافع حضرات اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب امر موصوف بوصف خاص ہو یا معلق بشرطن ہو تو اگرچہ تکرار امر میں نہیں ہوتا، لیکن جب معلق بشرطن ہو جائے یا کسی خاص صفت کے ساتھ موصوف ہو جائے تو پھر امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے، امر میں تکرار ہوتا ہے پھر۔ لیکن احناف جمہور کے نزدیک صحیح مذہب یہ ہے کہ امر تکرار کا نہ تقاضا کرتا ہے نہ یہ احتمال ہے، اور جہاں کہیں امر میں تکرار ہو کسی قرینے اور دلیل کی وجہ سے ہوگا، خود امر میں تکرار نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس بات پر اتفاق ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ جہاں کہیں امر کا صیغہ آ جائے اور وہاں تکرار نہ ہونے پر دلیل ہو تو سب کے نزدیک بالاتفاق اس امر میں تکرار نہیں ہوگا، اس امر میں تکرار نہیں ہوگا، کیونکہ تکرار نہ کرنے پر دلیل و قرینہ موجود ہے۔ اور جہاں پر امر موجود ہو اور اس پر تکرار پر کوئی قرینہ اور دلیل پائی جائے، بالاتفاق سب کے نزدیک اس امر میں تکرار ہوتا ہے، اس امر میں کیا ہوگا؟ تکرار ہوگا۔ یہ اس امر میں اختلاف ہے جو امر مطلق ہو، کسی قرینے دلیل سے مطلق ہو، تکرار اور عدم تکرار پر کوئی قرینہ دلیل نہ ہو، مطلقاً امر کا صیغہ آ جائے، اب یہ تکرار کا تقاضا کرے گا یا نہیں کرے گا؟
شیخ ابو اسحاق اصفہانی رحمہ اللہ کے نزدیک تکرار کا تقاضا کرتا ہے، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک تکرار کا احتمال رکھتا ہے، ہمارے نزدیک نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے نہ ہی تقاضا کرتا ہے۔ اور یہ جو بعض حضرات نے اس شرط و وصف سے استدلال کیا، احناف کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں تکرار سبب اور مسبب کی وجہ سے ہے۔ کس کی وجہ سے ہے؟ سبب اور مسبب۔ طہارت کے لیے جنبی ہونا سبب ہے، لہذا وہاں سبب میں تکرار ہے، جب سبب میں تکرار ہو تو مسبب میں بھی تکرار ہوتا ہے۔ تو جب وہاں امر میں جو تکرار آ رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ صیغہ امر میں تکرار ہے شرط کی وجہ سے، بلکہ اس لیے کہ وہ سبب ہے اور طہارت یہ مسبب بن گیا، تو جب سبب میں تکرار ہوگا تو مسبب میں بھی تکرار ہوگا۔ جیسے وقت میں تکرار ہے تو نماز میں تکرار ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی، تو وہ سبب اور مسبب کے قبیل سے ہے، سبب کے تکرار سے مسبب میں تکرار ہوتا ہے، یہ اس کے قبیل سے ہے۔ یہ شرط یہ اس وجہ سے نہیں کہ امر میں معلق بشرط ہونے کی وجہ سے تکرار آتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھو ہم آپ کو شرط پہ معلق دکھاتے ہیں، تکرار نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کہہ دے اذا دخلت السوق فاشتری اللحم، اذا دخلت السوق، کہاں جا رہے ہو؟ میں جا رہا ہوں بازار جا رہا ہوں، یا فلانی جگہ جا رہا ہوں، بازار سے گزر کے آگے مقام ہے، تو آپ نے کہا اذا دخلت السوق، جب تو بازار میں داخل ہو، فاشتری تو خرید لو، لی میرے لیے، اللحم گوشت کو، یا فاشتری لی الشاۃ میرے لیے بکری خریدو۔ تکرار نہیں ہے کہ وہ جب بھی بازار سے گزرے بکری خرید کے لائے، جب بھی بازار سے گزرے گوشت خرید کے لائے، بیڑا غرق ہو جائے گا، پیسے کون دے گا؟ اب دیکھو امر کا صیغہ امر کا صیغہ معلق بشرطن ہے، لیکن تکرار نہیں ہے۔ تکرار کرو گے نقصان خود اٹھاؤ گے، پیسے آپ نے دینے ہوں گے۔ اس لیے احناف کہتے ہیں، جمہور حضرات کہتے ہیں، یہاں قرینہ دلیل پائی جاتی ہے کہ سبب میں تکرار ہو تو مسبب میں تکرار ہوگا، اور یہاں اگر ہر جگہ امر معلق بشرطن اس میں تکرار ہو تو پھر اس میں تکرار ہونا چاہیے، حالانکہ عرف و عادت میں اس میں تکرار نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ جی، ہر جگہ نہیں، چاہے معلق بشرطن ہو یا موصوف بصفت خاصہ ہو، امر میں تکرار ہے نہیں۔ اور جہاں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ امر وہ شرط کی وجہ سے نہیں، سبب و مسبب کے قبیل سے ہے، وہاں سبب کے تکرار سے مسبب میں تکرار آ رہا ہے۔ البتہ ایک سوال ہے، ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتے ہیں، نہیں یہ تکرار امر تکرار کرنا تقاضا کرتا ہے، نہیں تکرار کا احتمال لگتا ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ نمازیں کیوں پڑھتے ہو؟ ٹھیک ہے 5 وقت نماز پڑھنے میں دلیل موجود ہے، فجر کی نماز کی بھی دلیل ہے، عصر کی بھی ہے، ظہر کی بھی ہے، پھر اگلے دن کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ نے جو احکامات نازل کیے ایک ہی مرتبہ نازل کیے، اس میں تو تکرار نہیں ہے، تو پھر آپ روزانہ 5 وقت نماز کیوں پڑھتے ہو؟ روزانہ ایک ہی مرتبہ حکم آیا ہے اور آپ اسی سے تکرار ثابت کرتے ہو، روزانہ کرتے ہو۔ آپ 5 مرتبہ نماز کیوں پڑھتے ہو جب تکرار نہیں ہے؟ خود تو تکرار کر رہے ہو اور ہمیں سمجھا رہے ہو، زور لگا رہے ہو کہ تکرار نہیں ہے، تکرار نہیں ہے۔ اعتراض سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب یہ دیا کہ یہ جو نماز میں تکرار آ رہا ہے یہ اس کے اسباب میں تکرار کی وجہ سے ہے، یہ اس کے اسباب میں تکرار کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ یہ ظہر کے وقت میں تکرار ہے، ظہر بار بار آ رہی ہے تو نماز میں بھی تکرار ہے۔ تم ظہر کے وقت کو روک دو، ہم نماز کو روک دیں گے، لیکن چونکہ روزانہ ظہر کا وقت آتا ہے، روزانہ فجر کا وقت آتا ہے، تو جب اس وقت میں تکرار ہے تو عبادات میں بھی تکرار ہے۔ تو نماز میں تکرار کی وجہ اسباب میں تکرار کی وجہ ہونا ہے۔ جواب سمجھ میں آ گیا؟ چونکہ اسباب میں تکرار ہے اس لیے نماز میں بھی کیا آ گئی ہے؟ تکرار ہے۔
صیغہ امر کی تکرار کی وجہ سے نہیں ہے، اسباب کی تکرار کی وجہ سے۔ معترض کہتے ہیں اچھا جواب دیا آپ نے، کیا جواب دیا؟ اچھا جواب دیا، لیکن پیارے آپ تو خود تو نماز میں 2 وجوب بتاتے ہو، نماز میں وجوب 1 نہیں 2 بتاتے ہو، ایک نفس وجوب اور دوسرا وجوب ادا، تو آپ جواب دے کر جان نہیں چھڑا سکتے۔ یہ جو عبادات میں عبادات ہیں، اس کا نفس وجوب اور وجوب ادا، نماز کا نفس وجوب سبب وقت ہے اور وجوب ادا تو امر ہے۔ نماز کے نفس وجوب کا سبب وقت ہے، نفس وجوب کا، اور نماز پڑھنے کا جو وجوب ادا کا سبب ہے وہ امر کا صیغہ ہے۔ تو اسباب میں جو تکرار کا آپ جواب دے رہے ہیں یہ تو نفس وجوب کا سبب ہے۔ روزانہ عصر کا وقت جو آ رہا ہے تو نفس وجوب ہو رہا ہے، تو آپ وجوب ادا کیوں کر رہے ہو؟ وجوب ادا کا سبب تو امر کا صیغہ ہے۔ تو اگر نماز میں جو تکرار آ رہی ہے وہ اس کا سبب امر کا صیغہ ہے، اس کا سبب وقت نہیں ہے، کیا آپ کہتے ہو چونکہ وقت میں تکرار ہے اس لیے نماز میں بھی تکرار؟ تو وقت میں جو تکرار آ رہا ہے وہ تو سبب ہے نفس وجوب کا، اور جو وجوب ادا ہے اس کا سبب کیا ہے؟ امر کا صیغہ ہے۔ معلوم ہوا امر کے صیغے میں تکرار ہے، اس لیے تو بار بار نمازیں پڑھتے ہو۔ نفس وجوب بار بار ہو رہا ہے اس لیے کہ اس کا سبب بار بار پایا جا رہا ہے، لیکن آپ تو وجوب ادا بار بار کر رہے ہو، اور وقت تو اس کے وجوب ادا کا سبب تو نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کا جواب نور الانوار والے نے جو دیا ہے، ملا جیون رحمہ اللہ نے جو جواب دیا علی سبیل التسلیم دیا، علی سبیل التسلیم دیا، واقعی تکرار تو ہے، اور یہ جو اوقات ہے یہ تو اسباب ہیں، وہ نفسی وجوب کے ہیں، وجوب ادا کے نہیں۔ اس لیے ملا جیون رحمہ اللہ نے جو جواب دے دیا نور الانوار والے نے، وہ یہ دیا کہ ہاں تکرار ہے، لیکن تکرار اس امر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ اوامر نئے نئے آ رہے ہیں۔ اوامر، ہر نماز کے وقت نیا حکم آتا ہے، صلو، نماز پڑھ لو، تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ عصر کے وقت حکم آ جاتا ہے صلو، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اگلے دن پھر، تو ہر نماز کے وقت اللہ کی طرف سے تقدیراً، حقیقتاً تو وہی ایک حکم آیا ہے، تقدیراً نئے نئے اوامر کی وجہ سے عبادات میں تکرار ہے۔ تو اس امر میں تو تکرار نہیں مانا، لیکن اوامر نئے نئے مانے، نئے نئے احکامات مان لیے تقدیراً۔ کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ان کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں اٹھو اور نماز پڑھ لو، ان گناہوں کو، اس آگ کو بجھاؤ جو گناہوں کی وجہ سے تم نے اپنے اوپر جلا کے رکھا ہے، نماز کے ذریعے سے اس آگ کو جلاؤ۔ تو پھر نمازی لوگ اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس طرح ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے۔ فرشتہ خود آواز دیتا ہے، اللہ کے حکم سے دیتا ہے؟ تو اوامر آ رہے ہیں نا، صلو، نماز پڑھو۔ تو ملا جیون رحمہ اللہ نے یہ جواب دیا کہ اس امر میں تکرار نہیں ہے، بلکہ خود اوامر نئے نئے ہر نماز کے وقت آتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم عبادات میں تکرار کرتے ہیں۔ یہ جواب علی سبیل التسلیم ہے، اوامر نئے نئے مان لیے۔ جبکہ اصول شاشیوال نے جو جواب دیا ہے وہ مضبوط ہے، وہ علی سبیل الانکار ہے، اور وہ یہ کہ ہم نہیں مانتے کہ امر میں تکرار ہے۔ تو جو تکرار آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جب ایک مرتبہ امر کا صیغہ آ گیا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس یا اقیم الصلاۃ، تو جب ایک مرتبہ امر کا صیغہ ہے تو اس صیغہ امر میں مصدر موجود ہے، اور مصدر فرد ہے، اور فرد کے دو، اقل فرد اور اکثر فرد۔ اقل فرد ایک نماز، ایک روزہ، ایک زکوٰۃ ہے، اور اکثر فرد اس مصدر کا مجموعہ ہے۔ لہذا جب نماز پڑھنے کا حکم آ گیا تو اس امر میں مصدر موجود ہے، اس کا اقل فرد ایک نماز اور اکثر فرد نماز کا مجموعہ، اور نماز کا مجموعہ کب سے کب تک ہوگا؟ بلوغ سے لے کر موت تک۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
پیغمبر کو حکم ہے عبادت کر اس وقت تک جب تک کہ تمہیں یقین اے الموت، جب تک آپ کو موت نہ آئے عبادت کرتے رہو۔ جب پیغمبر کی عبادت موت پر ختم ہوتی ہے تو ہماری عبادت تو بطریق اولا موت پر ختم ہوگی۔ ہمیں کوئی پیر کوئی مفتی ہم سے عبادت معاف نہیں کرا سکتا موت سے پہلے پہلے۔ لہذا بلوغ سے لے کر موت تک کی جتنی بھی نمازیں ہیں یہ اس مصدر کا مجموعہ ہے، فرد حکمی۔ اصول شاشیوال نے جواب دیا کہ جب مصدر ہے، امر میں مصدر ہوتا ہے، مصدر کا اقل فرد مراد نہیں، کل جنس مراد ہے، اور کل جنس زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کے روزے، زندگی بھر کی زکوٰۃ مراد ہے۔ تو جو تکرار آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسی ایک ہی امر کے صیغے سے تکرار نہیں بلکہ وہاں مصدر کے کل فرد مراد ہے، کل جنس مراد ہے۔ اور اصول شاشی کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ دیکھو کتاب میں خلاصہ امر میں تکرار نہیں، ولا موجب له فی التکرار، اور تکرار امر کا موجب تکرار میں نہیں، یعنی تکرار امر کا موجب نہیں۔ ولا یحتملہ، نہ ہی اس کا احتمال رکھتا ہے۔ کیوں؟ لأن لفظ الامر صیغۃ، اس لیے کہ امر کا لفظ ایک ایسا صیغہ ہے اختصرت لمعناہا، کہ جس کو اس کے معنی کے لیے مختصر کیا گیا، من طلب الفعل، فعل کے طلب کرنے سے۔ لیکن لفظ الفعل فرد، فعل سے مراد مصدر، فعل لغوی مراد اصطلاحی نہیں۔ لیکن لفظ الفعل فرد، لیکن یہ فعل کا لفظ جو ہے یعنی مصدر کا یہ فرد ہے، مفرد ہے۔ فلا يحتمل العدد، پس یہ عدد کا احتمال نہیں رکھے گا۔ ولہذا قلنا، اس وجہ سے ہم نے کہا فی قول الرجل، آدمی کی قول لامرأتہ، اپنی بیوی سے، طلقی نفسکی، ہم نے شوہر کے اس قول میں کہا انہ یقع علی الواحد، یہ طلاق واقع ہوگی ایک پر، محمول ہوگی، واقع ہوگی۔ ولا تعمل نیت الثنتین فیہ، اس میں دو کی نیت عمل نہیں کرے گی، نہیں کرتی۔ لأنہ لا تصح نیت العدد، اس لیے کہ عدد کی نیت صحیح نہیں۔ الا ان تکون المرأة امۃ، مگر ایک کہ جب وہ عورت یعنی اس کی بیوی باندھی ہوگی۔ لأن ذلك جنس طلاقها، لأن ذلك جنس طلاقها، اس لیے کہ یہ دو جو ہے یہ اس کے طلاق کا جنس ہے، یعنی کل جنس ہے۔ فصار من طریق الجنس واحدا، اس لیے یہ دو طلاق باندھی کے حق میں یہ ایک ہو گئی جنس کے طریقے سے، یہ دو جنس کے طریقے سے ایک ہو گئی، فرد ہو گئی، واحد ہو گئی، یعنی فرد حکمی ہو گئی۔